خواتین و حضرات، طبی مشوروں، طبی معلومات، تحقیق کے مضامین آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے چیسٹ پین، انگلش میں چیسٹ پین کہا جاتا ہے، سینے میں درد ہندی میں کہا جاتا ہے، اردو میں بھی سینے کے درد ہی کہا جاتا ہے، مگر آج کل لوگ انجائنا کے الفاظ سے بھی اس درد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ ہے تو انگلش کا، مگر اب خاص طور پر اب عوام میں بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ سینے کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سینے کے اس درد کو انجائنا کو خاموش قاتل بھی کہا جا سکتا ہے۔ انجائنا سینے کے اس درد کو کہا جاتا ہے جو چھاتی کے درمیانے حصے سے شروع ہو کر دونوں طرف پھیل جائے اور سینے پر دباؤ یا بوجھ محسوس ہو، جیسے کوئی چھاتی کو پکڑ رہا ہے، اور سانس بھی گھٹ گھٹ کر تنگی سے ساتھ آنے لگے۔ سینے کا یہ درد ایک یا دو کندھوں تک پھیلتا ہے، بازوؤں تک پہنچ جائے اور اوپر گردن یا جبڑوں یا پیچھے پیٹھ کے درمیانی حصے میں بھی محسوس ہونے لگے۔ سینے میں یہ درد چلنے پھرنے، جسمانی ورزش، غصے، مشقت کا کام اور چڑھائی یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے محسوس ہو، یا کھانے کے فوراً بعد، یا شدید سردی میں، یا دوران صحبت ہوتا ہے۔ سینے کا درد صرف چند سیکنڈ سے چند منٹ تک رہ کر خود بخود ختم ہو جائے، یا زبان کے نیچے آئسوریڈل یا اینجیسڈ کی گولی رکھتے ہی ختم ہو جائے، یا آرام کرنے پر بھی ختم ہو جائے۔ انجائنا کا سبب: سینے کا درد انجائنا پین کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تفصیل میں جائے بغیر بآسانی یوں سمجھا جا سکتا ہے: انجائنا کا یہ درد دل کے عضلات، مسلز، ماستپیشیوں کو خون پہنچانے والی شریانوں کی عموماً خود ان کی ایک خاص قسم کی بیماری ہے، یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے ایتھیروسکلروسس، یا چربی کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ان شریانوں کا اندرونی قطر ڈائیمیٹر اتنا چھوٹا اور تنگ کر دیتا ہے کہ خون کی روانی کافی حد تک متاثر ہو جاتی ہے، اور دل کے عضلات، ماستپیشیاں کو حسب ضرورت خون نہیں پہنچتا اور آکسیجن کی سپلائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آکسیجن کی کمی قلیل مدت کے لیے ہو تو یہ درد بھی تھوڑی دیر یعنی چند منٹوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس درد کو انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں۔ ابتدا میں یہ صرف درد چلنے پھرنے، ورزش یا ذہنی دباؤ اور جذباتی کیفیات پر ہی شروع ہوتا ہے۔ درد دل اور حملہ قلب میں فرق ہے۔ حملہ قلب یا دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک بھی انجائنا ہی کی ایک شدید اور نہایت خطرناک قسم ہے۔ یہ درد نہایت شدید اور مسلسل ہوتا ہے اور آرام کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ مریض کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور بار بار متلی یا الٹی کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ چہرہ زرد، نبض تیز و باقاعدگی سے دھڑکنے لگتی ہے۔ جیسا کہ اوپر تذکرہ کیا گیا ہے کہ انجائنا کا درد صرف چند منٹ کے لیے ہو کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن حملہ قلب میں یعنی کہ ہارٹ اٹیک میں چونکہ دل کے عضلات، ماستپیشیوں کو خون اور آکسیجن حسب ضرورت زیادہ عرصے تک نہیں ملتی، وہ مستقل منقطع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کا یہ حصہ مردہ ہونے لگتا ہے۔ اس حالت کو حملہ قلب یا ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ مریض کو اس حالت میں فوراً اسپتال پہنچانا اشد ضروری ہے۔ انجائنا اور حملہ قلب کے اسباب: عموماً بہت سے خارجی عوامل جن کا تعلق ہمارے طرز زندگی اور کچھ دیگر امراض اور موروثی اسباب سے ہے، انجائنا اور حملہ قلب کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً 1 سگریٹ نوشی، نمبر 2 ہائی بلڈ پریشر، نمبر 3 کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کی زیادہ کرنے والی غذاؤں کا وافر استعمال، نمبر 4 موٹاپا، نمبر 5
جسمانی تساہل یا خاطر خواہ جسمانی ورزش کی کمی۔ نمبر 6 غصہ، جلد بازی، ذہنی اور معاشی دباؤ اور طبیعت میں اضطراری کیفیت کا موجود ہونا۔ اس بیماری کا موروثی ہونا۔ نمبر 8 ذیابیطس ڈائبٹیز، جس شخص میں اوپر درج کیے گئے خطرات یا عوامل رسک فیکٹر میں سے جتنے زیادہ عوامل ہوں گے اتنا ہی اس کا دوسرے شخص کی نسبت دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کا زیادہ امکان ہوگا۔ کیا سینے کا ہر درد انجائنا ہوتا ہے؟ نہیں، سینے میں کسی بھی وقت درد کی شکایت کا یہ مطلب نہیں کہ یہ درد دل کی شریانوں یا دل کے دیگر امراض کی وجہ سے ہے۔ بد ہضمی، معدے کا السر یا پتے میں پتھری کی وجہ سے بھی سینے میں بائن یا اس جگہ یہ درد محسوس ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار سینے کے عضلات یعنی کہ پٹھے یا ذہنی دباؤ یا نفسیاتی الجھن سے بھی سینے میں ایسا ہی درد محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو خود سینے کے ہر درد کو انجائنا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن طبیب سے فوراً مشورہ کیجیے تاکہ صحیح فیصلہ اور ضرورت ہو تو علاج شروع ہو جائے۔ انجائنا بغیر درد کے 20-25% لوگوں کو انجائنا بغیر کسی سینے کے درد کے ہوتا رہتا ہے، جسے خاموش درد دل سائلنٹ انجائنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ایسے مریضوں کو اپنے اس مرض کا علم ہی نہیں ہو پاتا اور وہ کسی قسم کے طبی امداد یا علاج سے اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک مکمل دل کے درد کا حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس حالت میں پہلے انہیں خبردار کرنے والی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نقص کتنے برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ مشاہدات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ذیابیطس ڈائبٹیز کے مریضوں کو، خصوصاً وہ جن کے شکر کنٹرول میں نہیں رہتی، اس قسم کے انجائنا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔